ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے آر اسٹوڈیو سے پروگرام احساس رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان میاں مظہر خان۔ آج ہمارا عنوان ہے ماہ رمضان اور قرآن پاک کی فضیلت۔ تو دیکھتے رہیے احساس رمضان۔ اخلاص ہے ایثار ہے احساس ہے رمضان، احساس ہے احساس ہے احساس۔ قرآن پاک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، کنز الامال میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کا گوشت پوست مت کھانا، تو زمین عرض کرتی ہے اے معبود برحق، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں، کیونکہ اس کے جسم میں تو تیرا کلام موجود ہے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کی عاقبت سنوارنے کے لیے قرآن پاک کو حفظ کرنا لازم قرار دینا چاہیے۔ قرآن پاک پورے کا پورا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو الحاج قبلہ حسان العصر حضور محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں گویا ہوتے ہیں کہ قرآن دستائے بڑائی حضور دی، قرآن دستائے بڑائی حضور دی، کیڑا کرے گا مدح سرائی حضور دی، اور قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا، اللہ ہی جاندائے رسائی حضور دی، اور بن ویکھیاں جتھے تھے کروڑا نثار نے صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی، صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی، تے جھولی چ دو جہانہ دی، جھولی چ دو جہانہ دی دولت سمیٹ لئی، جھولی چ دو جہانہ دی دولت سمیٹ لئی، کنی او مالدار سی دائی حضور دی، کنی او مالدار سی دائی حضور دی، اور میرے تو روز حشر پچھیا فرشتیاں، میرے تو روز حشر جے پچھیا فرشتیاں، رو رو کے میں دیاں گا دہائی حضور دی، رو رو کے میں دیاں گا دہائی حضور دی، اور اوتھے تھے با یزید جے دم نہیں مار دے، اوتھے تھے با یزید جے دم نہیں مار دے، کتھے ظہوری کتھے گدائی حضور دی، کتھے ظہوری کتھے گدائی حضور دی۔ اخلاص ہے ایثار ہے احساس ہے رمضان، احساس ہے احساس ہے احساس۔ آج ہمارے پروگرام احساس رمضان کی ٹیم کا حصہ بنے ہیں لائق توقیر مذہبی ثقالت صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب، ہم کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب السلام علیکم۔ حضور آج ہمارا عنوان ہے قرآن پاک اور اس کی فضیلت، تو اس پہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، صدق الله مولانا العظيم، وعاد الحمد الصلاة۔ انتہائی محترم میاں محمد مظہر خان، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے احساس رمضان پروگرام کے انعقاد پر، آپ اور آپ کی پوری ٹیم
بشمول AR چینل جو ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس فحاشی اور قریانی کے ماحول کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ موجودہ اس ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے شاہکار تخلیق انسان اس کے لیے جو ضابطہ حیات مقرر فرمایا ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اس ماحول کے اندر سب سے دکھ بری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کا مسلمان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم فرقان حمید سے روز بروز دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی فنکار اپنی چیز کو بناتا ہے، مثال کے طور پر گاڑی بنانے والے نے گاڑی بنائی، پھر اس کو چلانے کا ایک ترتیب ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اس گاڑی کو چلائیں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے قاعدے اور قانون سے ہٹ کر وہ چلائیں گے تو وہ سراسر نقصان ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے یہ خالق کائنات کی ایک شاہکار تخلیق ہے، اور اس کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی صورت کے اندر اس کا مکمل ضابطہ اخلاق بیان فرما دیا۔ سبحان اگر اس بات پر انسان عمل کرے گا تو دنیا کے اندر بھی کامیابی اس کی یقینی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کی یقینی ہے۔ ایک عام سی بات آپ کو مزید عرض کرتا چلوں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے بہت زیادہ دوری روز بروز جو ہے ہماری دوری ہوتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف جگہوں پر یہ واضح کیا ہے کہ انسان تیری بھلائی صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کے اوپر عمل کرنے سے ہے۔ اب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو، یہ بھی ایک بہت بڑی درد والی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے صرف اور صرف تلاوت تک محدود کر رکھا ہے۔ بالکل فائدہ اس میں بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک حرف کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور بعض جگہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک حرف کے بدلے 70 بلکہ 700 گنا تک اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس میں بھی برکت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتری جو ہے وہ فائدہ اور برکت جس کے اندر ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ رب تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہا ہے، اس وقت تک ہم کما حقہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ غالباً حضرت میاں شیر صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے زمانے کی بات ہے، سادہ سے الفاظ میں آپ تک یہ پیغام عوام الناس تک آپ کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ رات کو جب نیند کر رہے تھے تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک محلے کا ایک سادہ سا آدمی، اس کو آپ نے جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں سیر کرتے ہوئے دیکھا۔ صبح اٹھے آپ بہت حیران ہوئے، وہ سادہ سا آدمی بالکل اس کو کبھی ایسے کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا۔ اس کے گھر گئے، دروازہ ٹھکٹکایا، اس کی بیوی نکلی، پوچھا کہ تیرا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا جی اس کو تو فوت ہوئے 1-2 دن ہو گئے۔ آپ اندر گئے، قصہ مختصر، سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کام کیا کرتا تھا، ایسا کون سا نیک کام کرتا تھا؟ تو اس نے عرض کیا سرکار وہ تو بالکل سادہ آدمی ہے، اس کے پاس نہ وظائف کوئی ایسی بات نہیں۔ تفصیل سے جب اس کے ساتھ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا وہ 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل تو بتا۔ اس نے کہا جی صبح مسجد کے اندر جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد واپس آتا، کمرے کے اندر تھوڑی دیر بیٹھتا، پھر اپنی مزدوری کے اندر چلا جاتا، یہی صورتحال تھی۔
تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تو ایسا کوئی کام نہیں جس کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں جو ہے وہ سیر کرتا پھر کوئی خاص بات. تو اس کی بیوی نے کہا ہاں جی اس کو ایک شوق تھا. میاں صاحب یہ بہت قابل ذکر بات ہے کہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میاں صاحب کو، میاں شیر مصعب شرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ حضور اس کو ایک شوق تھا، اس نے قرآن پاک پڑھا نہیں تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے اس کو سمجھے. لیکن اس کی عمر چونکہ زیادہ ہو چکی تھی، وہ شرمندہ ہوتا تھا. تو جب صبح مسجد کے اندر جاتا، پھر واپس آتا، کمرے کے اندر چلا جاتا، اوپر سے قرآن پاک اٹھا لیتا، سامنے قرآن پاک کو اس طرح کھول کے، اب وہ پڑھ نہیں سکتا ہے تو وہ اپنی شہادت والی انگلی رکھتا اور پھرتا، پڑھ نہیں سکتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر تو کیا فرما رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی تو فرما رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے. یا اللہ مجھے نہیں پتا یہاں پر تو کیا حکم دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں تصدیق کرتا ہوں جو تو حکم دے رہا ہے میں اس کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو جب اس بی بی نے اس کا یہ عمل بتایا میاں صاحب کو تو انہوں نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا بی بی تمہارے خامد کی قرآن مجید کو سمجھنے کی یہ محبت جو ہے وہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجات ملے گی. تو اب اگر انسان سوچے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کا اتنا بڑا اجر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما سکتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. دوسری بات یہ ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے لوگ جو ہیں ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا دل کرتا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا. اللہ سے باتیں کرنا، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنے پر جب میرا دل کرتا تو میں نماز شروع کر دیتا. پھر آپ فرماتے ہیں اس سے بھی آگے درجے والی بات، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، کیا سبحان اللہ، کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے. اب یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی ہو، کوئی حاجی صاحب ہو، کوئی صدقات خیرات کرنے والا ہو، کسی کو بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو فرماتے ہیں میں اللہ کا کلام قرآن پڑھنا شروع کر دوں. اب انسان ان باتوں پر اگر غور کرے تو کتنا بڑا اجر ہے. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے کہ میدان محشر کے اندر دو چیزیں ہیں جو انسان کی شفاعت کا باعث بنتی ہیں. ایک تو ہے رمضان اور دوسری چیز ہے قرآن. رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اپنی آنکھ کو برا کام دیکھنے سے روکے رکھا، اپنی زبان کو برا بولنے سے روکے رکھا، اپنے اعضاء کو بری حرکات و سکنات کرنے سے روکے رکھا. یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کو معاف فرما دے. اسی طرح قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کر رات تلاوت کرنے اور سننے کی صورت میں مجھ کو اپنے ساتھ رکھا. تو حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی اور ان کی مغفرت کر دی جائے گی. آخر میں عرض یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان سب سے بڑی ہماری جو اس دور کے اندر ضرورت اور ڈیمانڈ ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی لاگت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے. اسی تعلق کے اندر ہماری یہ ہے بقا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے گھر کے اندر بخیر و عافیت معاشی حالات صحیح ہوں گے، برکت آئے گی، خیر آئے گی. اور آخر کے اندر دوبارہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو
اور کوٹ وومن کے اندر یہ ARY چینل جو ہے، AR چینل جو ہے، ان کی اس کاوش کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق اس کے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں اس شعر پہ اختتام کرتا ہوں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنے میزبان میاں مظہر خان کو AR چینل سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ اخلاص ہے، ایثار ہے، احساس ہے رمضان، احساس ہے، احساس ہے، احساس